آپ سب پر سلامتیوں میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشیل۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے مختلف حصوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے۔ ابتدائی طور پہ اب سے کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے انہوں نے آ کے پریس بریفنگ دی اور انہوں نے آ کے اس کے اندر یہ بتایا کہ بھارت نے امرتسر کو ٹارگٹ کیا ہے۔ خود 6 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے چلائے گئے، 1 آدمپور میں اور 5 امرتسر کے اندر گرائے گئے۔ اس کی بنیادی وجہ بھارت کی طرف سے سکھوں کو نشانہ بنانا ہے۔ اب بہت سارے اس ضمن کے اندر سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخر بھارت اپنے ہی لوگوں کو نشانہ کیوں بنائے گا؟ اگر اس نے میزلز چلانے ہیں تو وہ پاکستان کی طرف کیوں نہیں چلاتا؟ اس وقت پاکستان کے ساتھ ٹینشن ہے، پاکستان کی طرف چلا دے، کیا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ کوئی سوال کیوں اٹھائے گا؟ وہ اپنے آپ کو پہلے ٹارگٹ کر کے پھر واپس حملہ کرنے کا جواز کیوں ڈھونڈے گا؟ جواز اس نے پہلے بھی نہیں ڈھونڈا تھا، اب ڈھونڈنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو اطلاعات یہاں پہ پاکستان کے اندر سنائی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پنڈی میں بہت بڑی آواز آئی ہے، گلبرگ اسلام آباد تک آواز آئی ہے، اور پھر سیالکوٹ جو ہے وہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ سیالکوٹ میں ایک پیراشوٹر اترا ہے اور اس کو وہاں کے مقامی لوگوں نے پکڑ لیا اور مار پیٹ کیا، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انڈیا کا جاسوس ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی اطلاعات تھیں کہ کوئی بلاسٹ ہوا ہے یا ڈرون اڑا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع اس کی تصدیق نہیں کر رہے، سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں، لاہور میں ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ راولپنڈی کے اندر ضرور ہوا ہے۔ غوری ٹاؤن جو ہے اس کے قریب بھی آوازیں سنائی دی ہیں۔ تو وہ یوں لگتا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے مودی کے حلق تک یہ جنگ آ چکی ہے۔ بنیادی طور پہ امرتسر کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اس کی سب سے سادہ سی مثال اور وجہ یہ ہے کہ بھارت نے آج کے دن، یہ جو گزشتہ دن گزر چکا، ننکانہ صاحب پہ 6 ڈرون حملے کیے۔ 6 ڈرون جب ننکانہ صاحب پہ حملے کیے تو اس کے پس منظر میں گرپتون سنگھ پنو جو ہیں، جو بھارتی سکھ رہنما ہیں لیکن بھارت کے اندر نہیں ہوتے، وہ کینیڈا کے اندر موجود ہوتے ہیں اور خالصتان تحریک کا ایک نمایاں چہرہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ جو کلیش ہے، یہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی سکھ برادری کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہو تو تم نے بھارت کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کرنی، پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے، پاکستان میں ہمارے مقدس مقامات ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے واشگاف انداز میں باہیں کھول کے پاکستان ہمارا استقبال کرتا ہے، چاہے وہ کرتارپور راہداری پہ ہم کے ذریعے ہم نے کرتارپور پہنچنا ہو یا پھر ہم نے ننکانہ صاحب جانا ہو، تو ہمیں پاکستان جس طریقے سے ویلکم کر کے میزبانی کرتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس بیان کے فوری بعد بھارت کے اندر جو اعلیٰ عہدوں کے اوپر لوگ تھے ان کو عہدوں سے معزول کیا جانے لگا یا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے لگی، اور بتایا یہ جاتا رہا کہ معمول کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یا ریٹائرمنٹ کی پالیسی کے اندر کچھ رد و بدل کی باتیں ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر وہاں پہ تھوڑا سا کیاس پیدا ہوا۔ اس کیاس کی وجہ سے جو آئی این ایس وکرانت ہے، ان کا بحری جہاز، اس کے جو کیپٹن تھے وہ بھی سردار تھے، ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا، جنرلز کو سیک کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان سے جنگ چھیڑ دی گئی۔ اب جب جنگ چھڑی ہے تو ایک ماحول انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے وہاں پہ بنایا کہ دیکھیں ہم تو معصوم ہیں، ہم نے تو وہاں پہ ٹارگٹ کیا تھا پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو، لیکن یہ واپس ٹارگٹ کر رہے ہیں شہری آبادی کو۔ حالانکہ ہماری طرف سے شہری آبادی کو تو ٹارگٹ ہی نہیں کیا گیا۔ ہم نے تو جموں و کشمیر پہ جہاں سے انہوں نے فائرنگ کی ہماری چیک پوسٹوں کے اوپر اور ہماری شہری آبادی کو نشانہ بنایا، ہم نے واپس حملہ کر کے ان کی جو ہے وہ پوسٹوں کو اڑایا، ہم نے ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا، ہم نے ان کے ایئر بیس کے اوپر حملے کیے، شہری آبادی کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ وہ چیز بکی نہیں، وہاں پہ بکی نہیں۔ سوالات اٹھنے لگے۔ پہلے تو ایک ماحول بنایا گیا کہ ہم جو ہیں برتری کے اوپر ہیں، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ جب پاکستان نے یہ بتایا کہ تم لوگوں نے معصوم جانوں کا ضیاع کیا ہے، تم لوگوں نے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، 7 سال کا بچہ، 2 سال کی بچی، خواتین، بزرگ، نہتے لوگ، تم لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نیریٹو کو جو سچائی کے اوپر مبنی تھا، انہوں نے وہاں پہ فیک نیوز پھیلانا شروع کر دی، جس سے وہ اپنے عوام کے مورال کو بلند کرنا چاہتے تھے اور وہ جو طیارے گرے تھے اس کی خفگی کو مٹانا چاہتے تھے۔ اور کل رات وہی انہوں نے سارا
ایپیسوڈ جو ہے وہ چلایا ہے، جس میں میجر گورو جیسے لوگ، جے ڈی بخشی جیسے لوگ، ان کے پرانے تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار، کرکٹ ایکسپرٹ بھی دفاعی تجزیہ کار بن کے بولتے رہے اور ہاتھوں کو اس طرح ہلا ہلا کے جشن مناتے رہے کہ لاہور تباہ ہو گیا، پشاور تباہ ہو گیا، کراچی پہ قبضہ ہو گیا، وزیر اعظم گرفتار ہو گیا، وزیر اعظم کا گھر اڑا دیا، آرمی چیف جو ہے اس کو سیک کر دیا گیا، حراست میں لے لیا، نیا آرمی چیف بن گیا، وزیر اطلاعات غائب ہو گیا. اس طرح کی ساری خبریں پھیلائی گئی. جب اس کا کاؤنٹر آنا تھا تو کاؤنٹر آنے کے لیے انہوں نے تمام تر جو یوٹیوب چینلز تھے پاکستان کے وہ تو بلاک کیے ہوئے تھے، اور سیٹلائٹ کے اوپر پاکستانی چینلز بھی نہیں آ سکتے تھے. لیکن پاکستان نے فوری طور پہ اس کے اوپر بھی رد عمل دیا. انہوں نے بتایا کہ یہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے. ایک تو یہ تھا کہ ہم خاموشی اختیار کر لیتے کہ بھائی جھوٹ پھیلانا ہے تمہارا کام ہے، پھیلاتے جاؤ، ہمیں کیا نقصان ہوگا اس سے، لوگوں کو خوش کرنا ہے کرتے جاؤ، ہمیں کیا. لیکن ہم نے وہاں پہ وار سٹریٹجی اور ہائبرڈ وار فیئر اور 5th جنریشن وار کا حصہ بنتے ہوئے اپنی ایک نیریٹو وار بھی لڑی. ہم نے باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ فیڈ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیے یہاں کے حالات کیا ہیں، یہاں کی صورتحال کیا ہے، یہاں ہم اپنے دفاع کو مضبوط بنائے بیٹھے ہیں اور یہ تخیلاتی زندگی کے اندر پاکستان کو تباہ کیے بیٹھے ہیں. وہ جب بات بین الاقوامی میڈیا تک پہنچی، بین الاقوامی میڈیا کے تھرو بھارت تک پہنچی، بھارت کے عوام تک پہنچی، وہ تمام کا تمام جو کل رات انہوں نے ایک ہوا بنایا تھا وہ زمیں بوس ہو گیا. جب وہ زمیں بوس ہوا پھر سے لوگ سوال اٹھانے لگے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگ اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے تو یہ تو نہ کرتے کہ جھوٹے دعوے کرتے، فریب کے اندر ہمیں رکھتے. اس کے جواب میں آج پھر خفگی اور خفت مٹانے کے لیے انہوں نے ننکانہ صاحب اور نارووال کے اوپر وار کیا. انہوں نے ڈرون حملے وہاں پہ کیے، ہم نے گرا دیے. ڈی جی آئی ایس پی آر آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ سکھوں کے جو مقامات ہیں، مقدس مقامات، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور ہم نے وہ ڈرون مار گرائے. اس کے بعد وہاں پر ایک غصے کی لہر پائی جا رہی تھی سکھوں میں، جنہیں پہلے خالستان والے معاملے کے اوپر بڑی تشویش تھی اور اس پہ ملے ہوئے حکم نامے پہ وہ جو ہیں اپنے قدم پیچھے ہٹا چکے تھے. اب اس معاملے کے اوپر ان میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا. جب ان کے اندر غم و غصہ پایا گیا تو اس کا حل بہترین جو بھارت کو ملا وہ یہ ملا کہ اپنے ہی ملک سے بیلسٹک میزائل اڑائے جائیں، امرتسر کے اوپر فائر کیے جائیں. ٹارگٹ جو ہے وہ ایکسپلوژن بہت زیادہ نہ ہو لیکن نقصان کسی نہ کسی حد تک تو ہو. وہ جو نقصان ہو اس کا ملبہ ڈالا جائے پاکستان کے اوپر، اور یہ جو مخالف اٹھتی آوازیں ہیں ان کو دبایا جائے کہ وہ تو تمہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمیں امرتسر کے علاوہ کوئی شہر ہی نہیں ملا ٹارگٹ کرنے کے لیے. یعنی ہم نے اگر کرنا تھا، ہم نے ایئر بیسز چھوڑی، ہم نے آپ کے اسٹریٹجک پوائنٹ چھوڑے، ہم نے آپ کی تنصیبات، فوجی تنصیبات چھوڑی، ہم نے آپ کی جو سرکاری عمارات ہیں وہ چھوڑی، ہم نے آپ کے ڈیمز چھوڑے، ہم نے جا کے صرف سکھوں کے اوپر امرتسر کے اندر وار کرنا تھا. یہ ایک بنیاد بنائی گئی ہے اور اسی بنیاد کو بنا کے پاکستان کے اوپر پھر سے ساتھ میں وار کیے گئے ہیں کہ ہم یہ بھی ایک نیریٹو بنا سکیں کہ ہم پاگل ہیں کہ اپنے ہی عوام کے اوپر میزائل داغیں گے، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے پاکستان کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے. ہم اپنا دفاع بہترین کریں گے، نیریٹو وار بھی لڑتے رہیں گے، جھوٹ کا پردہ چاک بھی کرتے رہیں گے، لیکن دشمن کو اتنا کم ظرف نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی لوگوں کو مار کے ملبہ دوسروں پہ ڈالتا رہے. اتنی ہمت ہے تو سامنے سے آ کے وار کرو، فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرو، تیاروں سمیت زمینی حدود سے کراس کرنے کی کوشش کرو، پھر جواب دیں گے کہ اصل مرد جواں ہوتے کیا ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.